جس کو ساری دنیا تبا بادشاہ کے نام سے جانتی تھی. پوری دنیا پر حکومت تھی اس بادشاہ کی. ایک دن اس بادشاہ نے اپنی فوج سے کہا کہ چلو آج دنیا کی سیر کے لیے چلا جائے. سیر کے لیے چلا جائے. اور اس شان و شوکت کے ساتھ اس کا قافلہ چلا ہے. 1,13,000 گھوڑ سوار اور 1,00,000 پیدل سپاہی اور لگ بھگ 12,000 عالم اس کے ہمراہ چل رہے تھے. اتنا بڑا قافلہ کہ بادشاہ جن علاقوں سے گزرا کرتا تھا لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. 1,00,000 گھوڑ اور ان کے اوپر 1,00,000 آدمی سوار. اتنا بڑا قافلہ جن علاقوں سے گزرا کرتا تھا اس کا قافلہ لوگ ذوق در ذوق اس کے قافلے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن جب اس بادشاہ کا قافلہ مدینے سے مکہ سے گزرتا ہے تو مکہ سے دیکھنے کے لیے بادشاہ کو کوئی نہیں آیا ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس شہر میں کیا انسانوں کی آبادی نہیں ہے جن گلیوں سے میرا قافلہ گزرا کرتا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے قافلے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے, میرے قافلے کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور لوگ میرے قافلے کو دیکھ کر لغت ضائع کرتے تھے. لیکن کیا معاملہ ہے, اس شہر سے میرے قافلے کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو وزیر بتاتا ہے اے بادشاہ سلامت, اس شہر میں ایک کعبہ ہے جسے لوگ خدا کا گھر کہتے ہیں. اس خدا کے گھر کا نام کعبہ ہے. لوگ دور دور سے کعبے کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کا بڑا احترام کیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب اتنی مقدس جگہ موجود ہو تو یہاں کے باشندے آپ کے قافلے کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ جب بادشاہ نے وزیر کی زبان سے ان جملوں کو سنا ہے تو بادشاہ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ جس کعبے کی وجہ سے یہاں کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں, معاذاللہ میں اس کعبے کو کھدوا دوں گا, اس کعبے کو توڑوا دوں گا, معاذاللہ. بادشاہ نے اپنے ذہن میں یہ ارادہ بنایا ہے. دوپہر کا وقت تھا, بادشاہ نے ارادہ بنایا تھا کعبے کی گستاخی کا, بادشاہ نے ارادہ بنایا تھا کعبے کو مٹانے کا, بادشاہ نے ارادہ بنایا تھا کعبہ توڑنے کا. ابھی شام نہیں ہوئی تھی, بادشاہ بیمار پڑ جاتا ہے. بادشاہ کی ناک سے اور کانوں سے ایسا مادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بستر پہ لگ جاتا ہے اور ایسا وہ مادہ بھی بہا کرتی تھی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے پاس کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. اب بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے, بڑے بڑے ڈاکٹر آ رہے ہیں بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے, لیکن کوئی بھی بادشاہ کا علاج نہیں کر پا رہا ہے. اچھی اچھی دوائیں دی جا رہی ہیں لیکن بادشاہ کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اب بادشاہ بستر سے لگ گیا ہے, کئی دن گزر گئے ہیں لیکن بادشاہ کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے, بادشاہ کو شفا نہیں مل رہی ہے. جو بادشاہ کے ساتھ عالم تھے ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, بادشاہ کی بیماری کو دیکھتے ہیں, بادشاہ سے فرماتے ہیں اے بادشاہ تیری جو بیماری ہے وہ آسمانی ہے, جو علاج چل رہا ہے وہ زمین کا چل رہا ہے. اے بادشاہ اگر تو نے غلط ارادہ کیا ہے تو اپنے ارادے سے باز آ جا, اگر تو نے غلط ارادہ کیا ہے تو اپنے ارادے سے توبہ کر لے. جب اس حکیم بڑے عالم نے بادشاہ کو نصیحت کی ہے تو بادشاہ نے دل سے توبہ کی ہے, مولا میں نے تیرے کعبے کو مٹانے کی کوشش کی تھی, میں نے کعبے کو مٹانے کا ارادہ کیا تھا, مولا میں اپنی اس خطا سے توبہ کرتا ہوں, مولا میں تیری بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں. بادشاہ نے جیسے ہی اپنے دل میں توبہ کی ہے بادشاہ کا مرض دور ہو جاتا ہے, بادشاہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب بادشاہ کے دل میں کعبے کی عزت اور حرمت اور بڑھ جاتی ہے. اب بادشاہ چلا ہے کعبے کی زیارت کے لیے, اب بادشاہ چلا ہے کعبے کا طواف کرنے کے لیے, اب بادشاہ چلا ہے کعبے پہ غلاف چڑھانے کے لیے. بادشاہ کعبے کی زیارت کرتا ہے, کعبے کا طواف کرتا ہے, کعبے پر غلاف چڑھاتا ہے. غلاف چڑھانے کے بعد اب بادشاہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اب بادشاہ کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہے تو مکہ سے کچھ 100 کلومیٹر کئی 100 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک میدان پڑتا ہے. اب جو عالم بادشاہ کے ساتھ تھے اس میدان کو دیکھتے ہیں, کوئی اس میدان کی مٹی کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے, کوئی اس میدان کی مٹی کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس میدان کی خاک کو سجدے کر رہا
رہا ہے. بادشاہ نے جب ان عالموں کی ان حرکتوں کو دیکھا ہے تو بادشاہ نے ان عالموں کو بلایا ہے اور ان سے پوچھتا ہے آپ لوگ اس زمین کا اتنا احترام کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کوئی اس زمین کو بوسہ دے رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کوئی اس زمین کو چوم رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بس کوئی اس زمین کی خاک کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے تو وہ عالم جواب دیتے ہیں اے بادشاہ سلامت, اب ہم اس زمین کو چھوڑ کر نہ جائیں گے. تو بادشاہ پوچھ لیتا ہے وجہ کیا ہے تو وہ عالم دین جواب دیتے ہیں اے بادشاہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ تمام نشانیاں اس زمین میں نظر آ رہی ہیں. ہم جیتے جی مر جائیں گے لیکن اس زمین کو چھوڑ کر نہ جائیں گے. ارے ہمارے جیتے جی اگر نبی علیہ السلام یہاں تشریف لے آئے تو ہم ان کی قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے, اور اگر وہ تشریف نہ لائے ہم لوگوں کا انتقال ہو گیا ہماری قبریں یہیں پر بنیں گی. ارے ان کے قدموں کی خاک اگر ہماری قبروں پر پڑ جائے گی تو نجات کا ذریعہ نکل آئے گا. سبحان اللہ. بادشاہ نے اتنا سنا بولتا ایسی بات بولتے رک جائے. بادشاہ نے ان عالموں کے لیے مدینے میں 400 مکان بنوائے. 400 مکان بنوانے کے بعد ایک خط نبی کے نام لگ بھگ 2 یا 3 سال بادشاہ وہاں پر رکا رہا کہ نبی تشریف لائیں گے تو میں بھی ان کی زیارت کروں گا. ایک خط لکھا بادشاہ سے اور جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے حوالے کر دیا, اور ایک مکان ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بنوا دیا, 2 منزلہ مکان. اور ان عالم کو وصیت کی کہ جب نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان انہی کے لیے ہے, اور یہ میرا خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اور عالموں کی شادی اس نے اپنی کنیزوں سے کر دی. ان عالموں کی اولادوں میں اتنی برکت ہوئی کہ پورا مدینہ شہر آباد ہو گیا. اب وقت گزرتا جا رہا ہے, نبی کا انتظار ہو رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگ شدت سے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. 1000 سال کا وقت گزرا ہے. 1000 سال کا وقت گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو رب کعبہ کا حکم ہوتا ہے محبوب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چل, یثرب کو مدینہ بنا دیجئے. مکہ سے ہجرت فرما کر یثرب چلی جائیے. جب رب کا حکم ہوتا ہے نبی علیہ السلام اپنے یادگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینے کی یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے چلے ہیں. جب آقا علیہ السلام چلے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر, ساری کائنات کو کھلانے والے آقا ابو بکر سے کہہ رہے ہیں درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ. غریب کی جھوپڑی تھی, غریب کی جھوپڑی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے تو ایک خاتون باہر آتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے خاتون, کملی والے آقا کو بھوک کچھ ہے کھانے کے لیے؟ وہ خاتون کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب, میرے شوہر بکریاں چلایا کرتے ہیں, اسی سے ہی ہمارا گزارا ہوا کرتا ہے, گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ بکری تو ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بکری بہت بیمار ہے, کئی دنوں سے بیمار پڑی ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ چند پل کی مہمان ہے, اس نے کئی سالوں سے دودھ نہیں دیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تم اس خاتون سے اجازت لے لو, اجازت دینا اس کا کام ہے, بکری سے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. وہ خاتون اجازت دے دیتی ہے. خاتون کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار مردہ بکری کہاں سے دودھ دے سکتی ہے, جو بکری اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, جس کے اندر طاقت نہیں ہے, جو موت سے ہم کلام ہونے والی ہے, وہ دودھ
कैसे दे सकती है। वो खातून बाहर आकर खड़ी हो जाती है, अब देख रही है कमली वाले आका ने अपने नबूवत वाला दस्ते मुबारक उस बकरी के ऊपर रखा है, तो उस बकरी के अंदर तवानाई पैदा हो जाती है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध निकालना शुरू करते हैं। अब दूध निकालते जा रही हैं, एक बर्तन भर जाता है, खातून से फरमाते हैं खातून दूसरा बर्तन लेकर आओ, दूसरा बर्तन लेकर आते हैं, वो भी भर जाता है। हत्ता कि जितने भी बर्तन घर में मौजूद थे तमाम बर्तन भर जाते हैं। अब वो हजरत का नाम, उस खातून का नाम हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किताबों में बताया जा रहा है। वो खातून हैरान परेशान है कि यार इनका दस्ते मुबारक में रब्बे काबा ने कैसी कुदरत रखी है जो उनके हाथ लगने से मुर्दों को भी जिंदगी मिल जाया करती है। अल्लाहु अकबर। आका का दस्ते मुबारक तो ऐसा है कि एक मर्तबा सज्जदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत के घर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं। सज्जदा के घर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं सज्जदा रोटियां पका रही है। आका फरमाते हैं ए सज्जदा तुम बहुत थक गई हो, आप आराम कर लो, लेकिन मैं रोटी पका देता हूँ। अल्लाहु अकबर। जरा देखो तो आका को सज्जदा से कैसी मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। बेटी की घर की रोटी कमली वाले आका बना रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आटे को लिया है, रोटी बेलने के बाद और रोटी को जैसे ही चूल्हे पे चढ़ाया है, काफी वक्त गुजर गया है, रोटी सिक नहीं रही है। सज्जदा खातून जन्नत दूर से देख रही है और मुस्कुरा रही है कि काफी देर हो गई है लेकिन रोटी जल नहीं रही है। सज्जदा अर्ज करती है बाबा जान रोटी पक क्यों नहीं रही है, काफी देर हो गई है, आँच भी लग रही है लेकिन रोटी तो पक नहीं रही है। आका फरमाते हैं सज्जदा मेरा हाथ जिस चीज में लग जाए तो आग की मजाल नहीं है कि रोटी को जला सके, रोटी को जला सके। अब हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचो फिक्र में है। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हवा खुशबूदार नजर आ रही है, फजा खुशबूदार नजर आ रही है। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर जब घर तशरीफ लाते हैं, देखते हैं हवा बदली बदली नजर आ रही है, फजा बदली बदली नजर आ रही है, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है, जानवर खुश नजर आ रही है। तो हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर जब घर आते हैं तो अपनी बीवी से पूछ लेते हैं कि ये भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है, हर तरफ हरियाली कैसे नजर आ रही है, फजा खुशबूदार नजर आ रही है, दरख्त हरे भरे नजर आ रहे हैं, जानवर खुश नजर आ रहे हैं। तो उम्मे माबद कहती हैं कोई मुबारक आए थे जिनके कदमों की बरकत से फजा भी खुशबूदार नजर आ रही है, हवा भी खुशबूदार नजर आ रही है, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है, अरे जानवरों में तवानाई नजर आ रही है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की जानिब चले। ये सिर्फ को मदीना बनाने के लिए, मदीने में कोई गलियों को सजा रहा था, कोई अपने घरों को सजा रहा था। अल्लाहु अकबर। जिनका इंतजार था वो महबूब तशरीफ लाने वाले, जिनका इंतजार था वो आका तशरीफ लाने वाले हैं। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं आका के इस्तकबाल में। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमली वाले आका खैबदा नबी जब मदीने की हुदूद में दाखिल होते हैं, मदीने वालों के दिल में हसरत है कि प्यारे आका के नबुव्वत वाले कदम मेरे घर में पड़ जाएं। हर मदीने वाले की, मदीने के बाशिंदे में दिल में हसरत पैदा हो रही है कि आका के कदम मुबारक मेरे घर में पड़ जाए। अब तमाम लोगों की दिलों की हसरतों को खैबदा नबी देख रही है। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए रब ने भेजा था। आका किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। खैबदा नबी फरमाते हैं ऐ मदीने वालों मेरी ऊँटनी की नकिए को छोड़ दिया जाए, मेरी ऊँटनी जहाँ रुकेगी मैं भी वहीं रुकूंगा। अल्लाहु अकबर। अब ऊँटनी चली है। अल्लाहु अकबर। अगर हमें किसी जानवर को किसी मंजिल पे लेकर जाना हो तो हमें उसकी रस्सी को पकड़ना पड़ेगा, तब हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर ये किसी और की ऊँटनी नहीं है, कमली वाले की ऊँटनी है। अब जरा देखिए ऊँटनी को भी अल्लाह
نے کیا کمال بخشا ہے. اونٹنی مدینے کی گلی کوچوں میں گھومتی ہوئی اسی مکان کی جانب جا کر رک رہی ہے جو مکان بادشاہ نے 1000 سال پہلے ہمارے نبی کے لیے بنوایا تھا. اونٹنی یہ گواہی دے رہی ہے اے دنیا والو تم نبی کے غیب نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو. ارے میں نبی کی اونٹنی ہوں. نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے بھی اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ 1000 سال پرانا وہ مکان کہاں بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے تو خاتم النبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو ضرور. پاس جا کر اونٹنی رکتی ہے. مدینے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ مکان کس کا ہے. تو نبی علیہ السلام کسی اور کے مکان میں نہیں اپنے مکان میں جا کر رکا. آقا پہنچتے ہیں تو اس زمانے میں وہ مکان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں آتا تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی جاتی ہے اے ایوب انصاری مبارک ہو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. تمہارے مکان میں آقا جلوہ گر ہو چکے ہیں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر لگتی ہے تو انہی عالموں کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. قدم پر سے کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے ایوب انصاری بادشاہ کا خط لے کر آؤ. 1000 سال پرانا خط. آقا فرماتے ہیں اے ایوب انصاری خط لے کر آؤ جو بادشاہ نے میرے لیے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. خط آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو آقا کے چرچے پہلے سے ہی ہو رہے ہیں. توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو, ہر آسمانی کتاب میں نبی کا ذکر پایا جا رہا ہے. کسی میں نبی کے بچپن کا ذکر ہے, کسی کتاب میں نبی کی جوانی کا ذکر ہے, کسی میں نبی علیہ السلام کے نام پاک کا ذکر ہے, کسی جگہ نبی علیہ السلام کی آرام گاہ کا ذکر ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان